السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل قیامت آئے گی۔ تو میرا بھائی، آج میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں آپ تک جو ہے پڑھ کر آپ تک پہنچاؤں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل قیامت آئے گی اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور آل پر کلک کریں کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتوں کے بارے میں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قرآن پاک کا ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے قبل قرآن شریف ختم نہ کرتے تھے۔ ابن سعد۔ معاہدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے وہ معاہدہ کیا ہے کہ جس شخص کو میں بد دعا دوں یا لعنت کروں، وہ بد دعا اس شخص کے حق میں گناہوں کا کفارہ، رحمت و بخشش اور قرب کا ذریعہ بنا دی جائے۔ آپ فکر مند ہوتے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تھے تو آسمان کی طرف سے سر اٹھا کر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرماتے تھے سبحان اللہ العظیم، اور جب زیادہ گریہ زاری اور دعا کا انہمام بڑھ جاتا تو فرماتے یا حی یا قیوم۔ ترمذی میں لکھا ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ غم کے وقت اکثر آپ ریش یعنی کہ داڑھی مبارک پر ہاتھ لے جاتے، کبھی انگلیوں سے ان میں خلال فرماتے اور فرماتے حسبی اللہ و نعم الوکیل، جس کا ترجمہ ہے میرے لیے اللہ رب العزت کافی ہیں اور وہی بہترین کارساز ہے۔ درسگاہ رشد و ہدایت۔ اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے کسی بات کا سوال کرتا تو آپ اس کو ناپسند فرماتے اور تعجب سے اس کی طرف دیکھتے۔ اگر کسی مسئلہ کے بیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوتے تو اور قبل اس کی سلسلہ بیان ختم ہو کوئی شخص دوسرا سوال پیش کر دیتا تو آپ اپنی تقریر کو بدستور جاری رکھتے۔ معلوم ہوتا گویا آپ نے سنا ہی نہیں۔ جب گفتگو ختم کر لیتے تو سائل سے اس کا سوال معلوم کرتے اور اس کا جواب دیتے۔ آپ جب مجلس میں بیٹھتے تو دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کے گرد ہاتھوں کا ہلکا بنا کر بیٹھتے، اور ویسے بھی آپ کی نشست ایسی حیث سے ہوا کرتی تھی اور یہ سادگی اور تواضع کی صورت ہے۔ بعض اوقات آپ 4 زانوں بھی بیٹھتے تھے اور بعض اوقات بغل میں ہاتھ دے کر اکڑو بھی بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رکھا۔ آپ نے 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا: ریا سے، کثرت کلام سے، بے سود بات سے، اور 3 چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو بچا کر رکھا تھا۔ کسی کی مذمت نہ فرماتے، کسی کو رعا نہ دلاتے، نہ کسی کا عیب تلاش کرتے۔ جب کسی امر پر تعجب فرماتے تھے تو ہاتھ کو لوٹتے، اور آپ جب بات کرتے تو اپنے دائیں ہاتھ سے انگوٹھے کو بائیں ہاتھ سے متسلی کرتے، یعنی کہ ایک آدمی کی جس طرح ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے وہ بغیر کسی سوچے سمجھے کہ وہ ایک اس عادت کو جو ہاتھ کو اکثر آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو یا کسی انگلی کو یا پاؤں میں جیسے بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو ہر وقت اس عمل میں لگا رہتا ہے۔ تو اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی، یعنی اس پر مارتے، اور جب آپ کو غصہ آتا تو ادھر سے منہ پھیر لیتے اور کروٹ بدل لیتے، اور جب خوش ہوتے تو نظر نیچی کر لیتے۔ اکثر ہنسنا آپ کا تبسم ہوتا اور اس میں دندان مبارک جو ظاہر ہوتے تو ایسا معلوم ہوتے جیسے بارش کے اولے ان کے ساتھ چمکدار روشن ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا سفر 4 امور پر مشتمل ہوتا: حلم اور بیداری، مغزی اور انداز کی رعایت اور فکر۔ آپ کے گھر میں تشریف لاتے تو دعا پڑھتے، آپ گھر میں تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: الحمدللہ الذی کفانی وعوانی، والحمدللہ الذی اطعمنی سقانی، والحمدللہ الذی منعني علی اسألک ان تجیرنی من النار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا، نہ چھوٹی تشتری میں کھانا کھایا، نہ آپ کے لیے کبھی چپاتی پکائی گئی۔ آپ کھانا چمڑے کے دسترخوان پر تناول فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا پٹھے کا گوشت بہترین ہے،
اور سرخاب فلفل اور مثالیں بھی کھاتے تھے۔ آپ نے خزمۂ نیم پختہ فرماتے، خشک اور حیث کھجور اور گھی اور پنیر کا مالیدہ بھی کھایا ہے۔ آپ خرما تر کر کے اس کا زلال اور دودھ اور پانی سب ایک ہی پیالہ میں پیا کرتے۔ یہ پیالہ لکڑی کا موٹا سا بنا ہوا تھا اور اس میں لوہے کے پتھرے لگے تھے۔ بس میرے بھائیو، یہ تھوڑی سی حضور علیہ السلام کی سنتیں ہم نے جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ انسان ہو سے غلطی خطائی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم کو کمنٹ میں بتا دیں کہ آپ سے کہیں غلطی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو غلطی کو سدھار دیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے ہماری جو ہر ویڈیو آنے والی ہے اس کو لازمی دیکھیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ صرف جو ویڈیو ہوگی وہ اس حوالے سے ہوگی کہ ہم نبی علیہ السلام کے جو طریقے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں، اس کوشش سے کہ ہم بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور آپ بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ ایک دعوت کا یعنی کہ اس طرح دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح ہے، تو آپ اس پر بھی عمل کریں اور اپنی نمازوں کو پابندی کریں اور اپنے کلمہ کو، دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور اپنے جذبہ کو، ایمان کو مضبوط رکھیں اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں، جہاد کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، لوگوں تک اطلاع کے لیے۔ تو آپ اس کی کوشش کریں کہ آپ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ میرے بھائی ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم اگر اس کے مطابق دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق، تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ تو بس میرے بھائی یہ ویڈیو انشاءاللہ اس پر ہم ختم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔